اور جو کہتے ہیں ابن اللہ ہے، تعالیٰ آ جاؤ، نہ دعا بنانا، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، وَنِسَاءَكُمْ، اور تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ بذات خود بھی آؤ، ہم بھی اب بذات خود آتے ہیں۔ پھر کرنا کیا ہے؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم جو ہے وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اے اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ اپنے لیے اولاد کا انتخاب کرے۔ قریش مکہ نے کہہ دیا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور مکہ والوں نے کہہ دیا کہ فرشتے اللہ کے بیٹے، اور ہم میں سے بعض نے کہہ دیا نور من نور اللہ۔ تھوڑا سا غور کر لیجیے، اختلافی بات نہیں ہے۔ نور من نور اللہ کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کے نور سے نور ہے۔ اب سوچئے ذرا، اللہ فرما رہے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا حصہ، نہ میرا کوئی حصہ، نہ میں کسی کا پارٹ، نہ میرا کوئی پارٹ، نہ میں کسی کی نسل، نہ میری کوئی نسل۔ بھائی اور ٹھنڈے دل سے ہے، یہ سنی وہابی کی تفریق جو ہے ہمیں دین اور قرآن اور حدیث سمجھنے سے دور کر رہی ہے۔ فرشتے دوری ہیں لیکن کیا اللہ کے نور سے نور ہے؟ نہیں، فرشتے نوری ہونے کے باوجود اللہ کے نور سے نور نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ کے نور سے نور تسلیم کر لیں تو پھر تو لم یلد ولم یولد، قرآن کا دعویٰ تو غلط ہو گیا نا پھر۔ اس لیے کوئی بھی اللہ کے نور سے نور نہیں ہے۔ ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن یہ نور ہدایت ہے۔ بات سمجھے ہماری؟ عیسائیوں نے ابن اللہ کہہ دیا، عیسیٰ کو یہودیوں نے عزیر ابن اللہ کہہ دیا، مکہ والوں نے فرشتوں کو جو ہے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، اور ہم نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو نور من نور اللہ۔ یہ سنی بھابی کی دوستوں بات نہیں ہے، چھوڑ دیجئے یہ فرقے۔ اگر میرا فرقہ جو ہے مجھے قرآن کے خلاف میں نظریہ دیتا ہے اور میں پھر اسی کو مانتا ہوں، اس کا معنی ہے کہ میرا فرقہ بت پرستی کا لفظ دینا۔ اور اگر آپ کا فرقہ جو ہے آپ کو قرآن کے خلاف، رسول اللہ کی حدیث کے خلاف کوئی نظریہ مہیا کر رہا ہے اور آپ اس کو سچ مان رہے ہیں کہ نہیں میرا فرقہ کہتا ہے، تو اس کا معنی آپ کا فرقہ جو ہے آپ کو بت پرستی کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، نظریہ توحید اپنائیں، یہ نجات کا نظریہ ہے۔ توحید کے علاوہ ساری زندگی جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہے، رکوع میں رہے، لیکن جو ہے عقیدہ توحید درست نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، ایک لمحہ کا سجدہ کیا، ساری زندگی کے سجدے بھی بیکار ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ فرماتے ہیں میں کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہ ہی مجھ سے
اور جس نے کہہ دیا کہ اللہ کا کوئی جز ہے، اللہ کا کوئی پارٹ ہے، اللہ کا کوئی حصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کو گالی دی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی مجھے یہ گالی دیتا ہے اولاد کی تو قریب ہے آسمان گر جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے، کسی اور بات سے اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو اس سے بات سے غصہ۔ سارے نبی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے بشر ہیں، وہ سارے کے سارے اولاد آدم سے، آدم کی اولاد ہے۔ بہرحال اللہ کریم نے جناب عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ کیا اور پھر کیا کہہ دیا؟ الحق من ربک، لوگوں یہ حق اور سچ بات ہے، فلا تکن من الممترین۔ اب یہ حق اور سچ بات ہے، ذرہ بھی شک میں نہ پڑو، فلا تکن من الممترین، شک میں نہیں پڑنا۔ اور پھر اللہ کے نبی کو اللہ نے ہدایت کی، ڈائریکشن دی کہ اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، آپ نے دلائل بھی سارے دے دیے لیکن پھر بھی کوئی نہیں مانتا، اب بات کیا اگلا ترین سٹیپ کیا ہے؟ فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ اگر اس کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی جھگڑتا ہے اس علم آ جانے کے بعد، فَقُلْ تَعَالَوْا، تو پھر آپ ان کو دعوت دے دیجئے، تعالو آؤ، جو کہتے ہیں ابن اللہ ہے، تعالو آ جاؤ، نہ دعا بنانا، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، وَنِسَاءَكُمْ، اور تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ بذات خود بھی آؤ، ہم بھی اب بذات خود آتے ہیں۔ پھر کرنا کیا ہے؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم جو ہے وعدہ کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر جھوٹے کے لیے جو ہے اللہ کی لعنت کا سوال حاصل۔ جی اس بات پہ مبالغہ ہوا تھا، ہم مسلمانوں اور پیسوں میں پڑ گئے کہ جی وہ اہل بیت کون سے ہیں، ہم اس بحث میں پڑ گئے، حالانکہ اللہ نے کس پیرائی میں یہ آیت نازل فرمائی ہے مبالغہ، جی عیسائیوں کے نجران کے جو عیسائی آئے تھے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیبیٹ ہوئی تھی عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کو سارے دلائل دے دیے۔ اب چونکہ وہ دل سے جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ سچے ہیں، عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے، بغیر باپ کے پیدا ہونا ہے۔ فرمایا ایسے ہی جھگڑے کرتے رہنے کا کیا فائدہ ہے، ان کو کہو آ جاؤ مبالغہ کرو۔ یہ ہے اس آیت کا پس منظر، یہاں لوگوں نے اپنے حرموں میں لگا لیا ہے۔ قرآن مجید کا سیاق و سباق پڑھ کے جو ہے پڑھا کر ترجمہ آتا ہوں اور پورا رکوع پورے 2-4 رکوع پڑھے، مثلا خود بخود کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اور کوئی اپنی طرف نکال جو ہے گھسیٹ کے لے جاتا ہے۔ قرآن مجید کا کیا فلسفہ ہے، کیوں بیان کر رہا ہے؟